بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ سب کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی کہانیاں آپ سب کو ملتی رہیں۔ میرا شوہر جس بھی جنازے پر جاتا چپکے سے قبر میں موبائل رکھ دیتا اور اپنے نمبر پر کال ملا دیتا۔ ایک دن اس نے ایک جوان عورت کی قبر میں موبائل رکھا اور گھر آ کر کال سنی تو آگے سے ایک مرد کی آواز آئی۔ شوہر حیران ہو کر بھاگا قبر پر پہنچا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہاں تو میں نے اپنے شوہر کو آج بھی فون پر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رات کو تم لوگوں کو ایک بہت ہی خاص قسم کی چیز دکھانے والا ہوں، یہ آفر سب کے لیے نہیں ہے، تم لوگ میرے اپنے ہو اسی لیے صرف تم کو بتا رہا ہوں۔ بڑا ہی روح پرور ماحول ہونے والا ہے، بہت ہی خاص چیز ہے، روز روز نہیں ملتی، وقت سے آ جانا۔ مجھے پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا شوہر کس بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن جب بھی ہمارے محلے میں کہیں آس پاس کسی کی فوتگی ہو جاتی تو اسی رات میرا شوہر اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو اسی طرح فون کر کے بلایا کرتا تھا کہ آج کی رات تم لوگوں کو ایک ایسا منظر دکھاؤں گا کہ حیران ہو جاؤ گے، تم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرا شوہر میت کے کاموں میں سب سے آگے ہوتا، بنا کسی معاوضے کے سارے کام بہت ہی شوق سے کرتا، میت کو نہلانے سے لے کر اس کو دفنانے تک وہ سب سے آگے ہوتا تھا، یہاں تک کہ آخر کے کام جو کہ محنت والے ہوتے ہیں وہ بھی کرتا، کفن دفن کے کام بھی میرا شوہر کرتا، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو وہ خود ہی کفن خرید کر لے آتا، جو کہ آج کل ویسے ہی بہت مہنگا ہو گیا تھا کہ آج کل تو مرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ سارا محلہ میرے شوہر کی تعریفیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ بڑا ہی نیک انسان ہے، جب بھی کسی کے ہاں کوئی غم ہوتا ہے تو یہ شخص سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور کام ایسے کرتا ہے کہ گویا اس کا کوئی اپنا ہی اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ آج کل ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، میں کسی کے گھر چلی جاتی تو وہاں پر سب میرے شوہر کی ہی بات کر رہے ہوتے کہ تمہارے شوہر جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، بڑی ہی خوش قسمت ہو، وہ اپنی آخرت سنوار رہا ہے، اور جو انسان اتنا اچھا ہو تو وہ ظاہر ہے گھر میں بھی بہت ہی اچھا ہوگا۔ میں چپ چاپ لوگوں کی باتیں سنتی رہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کے دو روپ تھے، وہ گھر میں بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے ایک دن پتہ چل ہی گیا کہ کیوں میرا شوہر کسی بھی میت کے پیچھے ایسے پریشان ہو جاتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ کہ اس کے گھر کی میت ہے، کیونکہ وہ جب بھی کسی میت کو قبر میں اتارنے لگتا تو اس میں ایک موبائل فون رکھ دیتا تھا اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتا تھا یہ جان کر جان نکل گئی۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرا شوہر بھی حیران رہ گیا اور میں بھی، کیونکہ جس قبر میں فون رکھ کر آیا تھا وہ ایک لڑکی کی قبر تھی جس میں سے اس کو کسی کی آواز سنائی دی تھی، اور وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرا نام نجمہ ہے۔ میں ایک سیدھی سادی مناسب شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ جب میری شادی میرے شوہر سے ہوئی، اب میری شادی کو 15 سال ہو چکے تھے اور میرے 4 بچے بھی تھے، زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی، پر میرا شوہر بھی عجیب طرح کا انسان تھا۔ یوں تو اس کی کریانے کی دکان تھی، اسی لیے اسے سارا محلہ جانتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اسے پیسے کمانے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن بہت ہی آسان اور جھوٹے طریقے سے وہ اس بات پر مشہور تھا کہ جب بھی محلے میں کوئی مرتا ہے تو وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اتنا ہی اچھا انسان تھا تو پھر گھر میں اس کے طور طریقے اتنے برے کیوں تھے؟ وہ بلا وجہ بچوں کو مارتا، ذرا سی غلطی ہو جاتی تو میرے خاندان کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ دکان کرانے کی تھی ورنہ یہ اتنا لاپرواہ تھا کہ ہم بھوک سے ہی مر جاتے۔ کرانے کی دکان پر ملازم کو بٹھا کر یہ خود نہ جانے کہاں غائب رہتا، اور جب بھی محلے میں کوئی فوت ہو جاتا تو رات کے ٹائم اس نے ایک محفل لگانی ہوتی تھی، وہ محفل اپنی بیٹھک میں لگایا کرتا تھا اور مجھے صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ میں چائے بنا کر وہاں پہنچاتی رہوں۔ ساری رات وہاں پر لوگ بیٹھے رہتے تھے اور مجھے بار بار چائے بنانے کو کہتا رہتا تھا، لیکن اس کے بعد صبح اس کے پاس بہت سارے پیسے بھی ہوتے تھے۔ کبھی اس کمرے سے رونے کی آوازیں آتی تھیں تو کبھی ہنسنے کی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ ہمارے محلے میں کوئی فوتگی ہوئی اور رات میں میرا شوہر اپنی بیٹھک میں دوستوں کو لے کر بیٹھا تھا، وہاں پر عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میرے کانوں نے کچھ سنا، ایک شخص بولا میں بڑا گنہگار ہوں، اور وہاں پر ہی بے ہوش ہو گیا، اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص کو وہاں سے 4 بندے اٹھا کر لائے، اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا، وہیں سے اسے ہاسپٹل لے گئے، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ پر میں پریشان ہو گئی کہ اب تو سارے محلے والے کہیں گے کہ ہم نے ہی کچھ کیا ہے کہ ہمارے گھر سے اسے ایسی حالت میں نکلا تھا، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کہا اور پھر سے محفل چلنے لگی۔ جب محلے میں کوئی مر جاتا تھا میرا شوہر بہت خوش ہوتا تھا، کہتا تھا آج تو ڈہراہی لگے گی۔ میرا بڑا بیٹا 13 سال کا تھا، اس کو ایک دن میں نے بیٹھک میں چھپا دیا
اور کہا کہ جو کوئی بھی بات کرے وہاں پر تو تم مجھے ساری باتیں آ کر بتانا۔ میرا بیٹا ویسے بھی بہت سمجھدار تھا اور گھر کے حالات دیکھ کر وقت سے پہلے ہی اور بھی سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو روز مارتا رہتا تھا اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں چل رہے تھے۔ جب تک محفل ختم نہیں ہوئی ساری رات میرا بیٹا بیٹھک میں ہی چھپا رہا، کیونکہ صبح سے پہلے تو وہ نکل بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح اس نے مجھے ساری بات بتائی، جس کو سن کر میں حیران رہ گئی۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ جب بھی محلے میں کوئی شخص مرتا تو میرا شوہر اسے دفنانے تک، اس کے آخری کام کروانے تک اسی لیے ساتھ رہتا تھا تاکہ وہ اس کی قبر میں ایک موبائل فون رکھ سکے۔ میرا شوہر مرنے والے کی قبر میں موبائل فون رکھ کے اس سے اپنے نمبر پر کال ملا دیتا تھا۔ وہ فون بھی ایسے رکھتا تھا کہ جس کی بیٹری بہت ہی زیادہ چلتی ہو، اور پھر بعد میں جا کر وہ فون نکال لیتا تھا، پھر کال کر لیتا تھا اور پھر اپنے سارے دوستوں کو بلا لیتا کہ آج تم لوگوں کو میں سناؤں گا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ میرے بیٹے نے بتایا کہ لوگوں کو بلا کر ان کو اسلامی باتیں بتاتا اور قبر سے آنے والی آوازیں سناتا۔ قبر سے کوئی خاص آواز تو نہ آتی تھی، لیکن شاید مٹی گرنے سے یا فون ہلنے سے کچھ آوازیں آتی تھی اور لوگ اس پر بھی عشش کر اٹھتے تھے۔ پھر عجیب قسم کے بیانات لگا لیتا جس سے لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ وہ بڑے ہی گنہگار ہیں۔ اس دن جو شخص ہماری بیٹھک میں بے ہوش ہوا تھا، دراصل وہ اپنے گناہوں پر بری طرح رو رہا تھا۔ اتنا دل سے رویا اور اتنی بری طرح رویا کہ اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ جاتے ہوئے وہ لوگ ہدیے کے طور پر میرے شوہر کو کچھ پیسے بھی دے جاتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کی محفل میں بیٹھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انسان نے ایک دن مرنا بھی ہوتا ہے اور موت برحق ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اپنے بیٹے سے یہ ساری باتیں سن کر میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ اچھی بھلی زندگی جا رہی تھی، کرانے کی دکان ہے، 3 وقت کی روٹی پوری ہو رہی ہے، بچے پڑھتے ہیں، پھر میرے شوہر کو کسی قسم کی حرکتیں کرنے کی پڑی ہے، کیوں اس کو تجسس ہے ان ساری چیزوں کو جاننے کا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے کبھی کوئی بات نہ کی تھی، سچ کہوں تو میں اس سے ڈرتی بھی بہت تھی، کیونکہ ہر دوسری بات پر تو وہ ہاتھ اٹھا لیتا تھا، لیکن آج میں نے سوچ لیا کہ اس سے بات کروں گی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا جب میں نے اس سے کہا کہ بیٹھک کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس دن وہ شخص کیوں بے ہوش ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ جو بیٹھک میں ہوتا ہے بہت ہی نیک کام ہوتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ پھر میں نے اس کو ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اپنے بیٹے سے میری جاسوسی کروا رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھی جاننا تھا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کل ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کل کوئی مر جائے گا تو اس کی ذمہ داری کس پر پڑے گی؟ آپ کو نہیں پتا کہ اس طرح کے کاموں میں پہلے بھی کچھ لوگ مر چکے ہیں۔ لوگ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کس قسم کے کام کر رہے ہیں؟ ان کاموں کو کرنے سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ لوگوں کی قبر میں موبائل رکھنا اور آوازیں سننے کی کوشش کرنا اور بعد میں وہ موبائل نکال لینا کس حد تک عجیب بات ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا باپ یہ سب کرتا ہے تو آپ کے بارے میں وہ کیا سوچیں گے؟ میرے شوہر نے زندگی میں پہلی بار چپ چاپ میری اتنی ساری باتیں سن لی اور پھر مجھے باتیں سنانے لگا کہ تمہیں کیا پتا تھا، تم تو ہو ہی بے دین، تمہارا خاندان بھی ایسا تھا، تمہارے باپ کو میں نے آج تک مسجد جاتے نہیں دیکھا، تمہاری ماں گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھتی تھی، تمہیں کیا پتا ان سب باتوں کا، چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھو اور اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شرم نہیں آتی، اپنے شوہر کی جاسوسی کرواتی ہے، بے وقوف عورت۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں نے غصہ پی لیا اور اپنے شوہر کو کہا کہ اگلی دفعہ اس طرح کا کچھ ہو تو مجھے بھی دکھانا، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، تم سچ کہتے ہو، میں واقعی بے دین ہوں تو تم مجھے یہ بتاؤ، مجھے بھی سمجھاؤ تاکہ مجھ میں بھی اندازہ ہو جائے۔ میرے شوہر نے پہلی دفعہ میری تعریف کی اور کہا کہ ضرور، جب بھی کچھ ایسا ہوا تو میں تمہیں ضرور دکھاؤں گا، بس تم دعا کرو کہ جلد ہی محلے میں کوئی میت آ جائے۔ میں تو دل پر ہاتھ رکھ لیا کہ توبہ توبہ، کسی کے مرنے کی دعا میں کیوں کروں، لیکن ہاں میں سر ہلا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک دن ایسے ہی محلے میں ایک قرآن خوانی میں چلی گئی تو وہاں پر کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی تھی کہ آج کل کی لڑکیاں بڑی تیز ہو گئی ہیں، ہمارے محلے کی ایک لڑکی کل کو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سارے یہی باتیں کر رہے تھے کہ وہاں عورتیں بھی آئی ہوئی تھی، کہنے کو تو وہ قرآن خوانی تھی لیکن عورتیں ادھر ادھر کی باتوں میں ہی مصروف تھی کہ ہمارے محلے میں اس طرح کی کوئی خبر کبھی نہیں آئی، یہ تو شریفوں کا محلہ تھا، لیکن دیکھ لو اب کیا ہو گیا، یہ سارا کچھ موبائل اور فیس بک کا کیا دھرا ہے۔ اچھی بھلی پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی اور پتہ نہیں کس بے روزگار انسان کے ساتھ اپنے گھر والوں کا منہ کالا کروا کر بھاگ گئی۔ باپ بیچارہ اتنا رو رہا تھا اور ماں تو جیسے کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔
اب خیر بولے گی بھی کیا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ واقعی آج کل تو زمانہ بڑا خراب ہے۔ میرے بیٹے تھے اور بیٹی سب سے چھوٹی تھی۔ اسی قرآن خوانی میں ایک لڑکی موبائل پر باتیں کر رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بہت ہی پیاری تھی، اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ تب کسی نے کہا کہ اس کو ہی دیکھ لو، فون پر ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کس سے بات کر رہی ہوگی؟ اپنے ماں باپ سے تو بات نہیں کر رہی ہوگی۔ اتنا مسکرا مسکرا کر کون اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے، وہ بھی فون پر؟ ابھی انہی کے گھر سے تو آئی ہوگی۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ کسی پر الزام نہیں لگاتے، جو بھی کچھ کرتا ہے اس کا حساب اس نے خود ہی دینا ہوتا ہے، اسی لیے کسی پر تہمت لگانا نہ تو ویسے بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ باقی عورتوں نے بھی میرا ساتھ دیا، لیکن ایک ہفتے بعد میں نے محلے میں ایک ایسی خبر سنی کہ میں بھی حیران رہ گئی اور مجھے دکھ بھی بڑا ہوا۔ جس لڑکی کا میں ساتھ دے رہی تھی، جو مجھے بہت ہی پیاری اور چلبلی سی لگ رہی تھی، اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی اور اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس کی ایک خالہ کے۔ اس کے ماں باپ بیرون ملک ہوتے تھے، راستے میں تھے، پر ان کے آنے سے پہلے ہی تدفین کرنی پڑی۔ میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ محلے میں پھر سے میت ہے۔ میرا شوہر تو بھاگا آیا۔ اس دفعہ جنازہ عورت کا تھا، اسی لیے اس نے صرف دفنانے کا کام ہی کرنا تھا، لیکن عورت کی میت پر کافی مشکل ہو جاتی تھی کیونکہ عورت کی میت کو غیر محرم غیر مرد ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ لیکن وہ یہ موقع جانے نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اس کی محفل بھی لگانی تھی اور محفل سے اسے ہزاروں روپے ملتے تھے، تو وہ اپنی دہاڑی کیسے خراب کرتا؟ اسی لیے کسی طرح آگے پیچھے ہو کر کام کر ہی لیا اور اپنا موبائل کبرڈ کے اندر رکھ دیا۔ شوہر آیا اور محفل سجانے کی تیاری کر رہا تھا، بیٹھک میں چیزیں رکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج مجھے بھی سننے دو کہ وہاں پر کیا ہوا ہے، کیونکہ جس لڑکی کی موت ہوئی ہے بڑی پیاری تھی۔ میرے شوہر نے کہا تم اسے جانتی تھی؟ میں نے کہا جانتی نہیں تھی، پر اس بیچاری کو دیکھا ضرور تھا، اچھی بچی تھی، جوان لڑکی تھی، جوان جہان تھی، ابھی عمر ہی کیا تھی، ابھی تک دل دکھ رہا ہے میرا، آج مجھے سننے دو، میں بھی تو سنوں۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تم بیٹھک سے سائیڈ والی کھڑکی میں بیٹھ جانا اور تمہیں وہاں سے ساری باتیں سنائی دیں گی، اور بس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شام کے ٹائم ہی جنازہ پڑھایا گیا۔ 10 منٹ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ آج زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، بہت تھوڑے لوگ آئے تھے کیونکہ یہ کسی عورت کی میت تھی اور اس کو لوگ جانتے نہیں تھے، ورنہ تو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی محلے میں مرد وغیرہ مرتا تو لوگ ایسے جتنے جمع ہو جاتے، اسی لیے اس کے لیے دعا کرنے اور اس کی باتیں کرنے کے لیے آ جاتے تھے کہ بڑا نیک انسان تھا، ہم اسے جانتے تھے، ہماری اس سے بات ہوئی تھی، سلام دعا رہتی تھی، مسجد میں آیا کرتا تھا۔ عورت کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، وہ بھی لڑکی کو، اسی لیے بہت کم لوگ آئے تھے۔ اس میں سے بھی کچھ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر جب کافی دیر تک کوئی آواز یا کسی ہلچل کی بھی آواز نہ آئی تو جو لوگ آئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ میرا شوہر تو غصہ ہی ہو گیا اور اس نے فون ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ میں بیٹھک میں آ گئی اور میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا کہ کاش کوئی مرد ہی مر جاتا ہے تو دہاڑی تو بن جاتی۔ میں نے شوہر کو حیران ہو کے دیکھا کہ تم یہ سب پیسوں کے لیے کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، پیسوں کے لیے نہیں کرتا، ویسے بھی اگر پیسوں کے لیے کروں گا تو کیا مشکل ہے، لوگ کفن کے بھی پیسے لیتے ہیں، لوگ قرآن پڑھانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، تو پھر کیا ہو گیا؟ اگر میں نے پیسے لیے تو میں بھی تو تبلیغ ہی کر رہا ہوں نا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ تبلیغ نہیں ہے، جو تم کر رہے ہو نا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی ہے، قبروں کی بے حرمتی کرتے ہو، لوگوں کو تو یہی کہتے ہو کہ فون بیچ میں رکھ دیا، دوبارہ نہیں نکالا، لیکن بعد میں جا کے فون نکالتے بھی ہو، تو یہ کوئی اچھی حرکت تو نہیں۔ ہم لوگ آپس میں لڑ رہے تھے کہ اچانک وہاں کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھا۔ میں تو چیخ ہی اٹھی کیونکہ وہاں پر جب ہم دونوں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے تو فون میں سے اچانک سے کوئی آواز آئی۔ میرے شوہر نے فون غصے سے ایک طرف رکھ دیا تھا، لیکن اس نے کال نہیں کاٹی تھی کیونکہ شاید اسے عادت ہی نہیں تھی کال کاٹنے کی۔ وہ 4 گھنٹے تک بھی انتظار کرتا تھا، وہ اس معاملے میں بہت ثابت قدم تھا۔ فون میں سے آواز آئی تھی، جلدی کرو کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کے بعد کسی ہلچل کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی مٹی اٹھا کر یا تو پھینک رہا ہے یا تو کوئی پتھر کو اڑا رہا ہے، یعنی عجیب قسم کی آوازیں تھیں۔ پھر ایک لڑکی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہی تھی کہ نکالو مجھے یہاں سے، اور پھر ایک مرد کی آواز آئی جو غصے میں تھا کہ تم جیسی پاگل میں نے آج تک نہیں دیکھی، جلدی باہر آؤ۔ یہ بات سن کر تو ہم لوگ حیران ہی رہ گئے۔ میرے شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا،
ہاتھ میں ٹارچ لیے فوراً اس کی قبر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ اپنے بڑے بیٹے کو اتنا کہا کہ باقی بچوں کا خیال رکھنا، ہم ابھی آتے ہیں۔ قبرستان زیادہ دور نہیں تھا، یہ محلہ چھوٹا سا قبرستان تھا، محلے کے بیچ میں ہی تھا۔ ہم بہت جلدی وہاں پہنچ گئے، لیکن ہمیں قبر تلاش کرنے میں 2-3 منٹ اور لگے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مشکل ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو پتہ تھا، وہ آگے آگے تھا، میں پیچھے پیچھے۔ اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں بھی وہاں پر آ گئی ہوں، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ پھر جو سامنے کا منظر میں نے دیکھا تو ہم حیران و پریشان رہ گئے۔ وہاں پر ایک لڑکا لڑکی کا ہاتھ تھامے قبر کے پاس کھڑا تھا، اور یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے قرآن خوانی میں دیکھا تھا۔ میرا شوہر تو اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ہمیں دیکھ کر بھاگنے لگے، کہ میرے شوہر نے ان کو روک لیا، رک جاؤ تم دونوں، نہیں تو ابھی پولیس کو بلا لوں گا۔ وہ پھر سے بھاگنے لگے کہ میں نے اس لڑکی کو آواز دے کے روکا۔ میں نے کہا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ماں کتنی بری طرح رو رہی تھی، تمہارا باپ تمہارے لیے بیرون ملک سے آیا، وہ سب کتنے پریشان تھے، اور تم یہاں پر زندہ کھڑی ہو، پھر تم نے یہ سب کیا کیوں؟ میرا شوہر اب خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک عورت سے میں ہی بات کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ جو لڑکا کھڑا تھا اس کو تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن میرا شوہر بہت اچھے سے جانتا تھا۔ شوہر نے میرے کان میں بتایا کہ یہ تو حمید قصائی کا بیٹا ہے، بڑا ہی بدنام لڑکا ہے، اس کا پہلے ایک رشتہ خراب ہو چکا ہے، اور سارا محلہ اس کو برا سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی آوارہ لڑکا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ابھی اس کے ماں باپ کو بلا کر لائیں، تو وہ لڑکی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ میں اس لڑکے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ پیار کرتی ہوں میں اس لڑکے سے، لیکن ایک تو یہ ہماری ذات کا نہیں ہے، اوپر سے اس کا پہلے ہی کہیں رشتہ خراب ہو چکا ہے۔ اسی لیے جب میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے ماں باپ بیرون ملک رہتے تھے، لیکن میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی، اور میرے ماں باپ کو میری کوئی فکر نہیں تھی، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر خود پیسے کمانے میں لگے تھے۔ اسی تنہائی کا شکار ہو کر میں نے اس لڑکے سے دوستی کر لی، جو محبت میں بدل گئی۔ ہماری محبت سچی ہے، ہم تو شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے ماں باپ کبھی یہ بات نہ مانتے۔ میری خالہ نے میرا ساتھ دیا، انہوں نے کہا کہ یہی ایک طریقہ ہے، نہیں تو جہاں بھی جاؤ گی ایک دھڑکا دل کو لگا رہے گا کہ ماں باپ تمہیں کہیں نہ کہیں تلاش کر ہی لیں گے۔ اس لڑکی کو دیکھا، میں نے کہا کہ اس کی محبت میں اتنی پاگل ہو کہ اپنے ماں باپ کو جوان اولاد کی موت کا غم دینے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ تم مر گئی ہو۔ یہ لڑکا یہیں پر موجود تھا، اس نے مجھے فوراً نکالا، اور اب ہم پیچھے کے راستے سے یہ شہر چھوڑ کر بھاگنے والے تھے۔ ہم نے سارا پلان بنا رکھا تھا، ویسے تو میرا کوئی حق نہیں بنتا تھا، لیکن میں نے اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ لڑکا بھی کچھ نہ بولا، اور میرے شوہر بھی چپ کھڑے رہے۔ میں نے کہا کہ اتنی دیوانگی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب ان کا کیا کرنا چاہیے، تو میرے شوہر نے کہا کہ کیا کرنا ہے، ان کے ماں باپ کو بتا دیتے ہیں، وہی ان کو ٹھیک کریں گے۔ وہ لوگ معافیا مانگ رہے تھے، پر ہم لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں نے نہ صرف معاشرے کے قانون کو توڑا ہے، بلکہ قبر کی بے حرمتی بھی کی ہے، اور اتنا ظلم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، ہم تم لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے۔ ہم ان لوگوں کے گھر پہنچے جن کی یہ بیٹی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ پہلے تم اندر داخل ہو اور ان کو جا کے آرام سے ساری بات سمجھاؤ، ابھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو دفنایا تھا، پھر وہ یہ سب دیکھ کر کہیں زیادہ ہی پریشان نہ ہو جائیں۔ میں ہی اندر گئی اور میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ ماں کا دل تو پھسل گیا اور بولی کہاں ہے میری بیٹی، لیکن باپ بالکل خاموش ہو گیا۔ خیر، ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا۔ باپ کا کہنا تھا کہ یہ میری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی، جس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، موت کا مذاق بنایا، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ لیکن اس لڑکی کو سڑک پر نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے گھر میں رکھ لیا، لڑکے کو بھی اس کے گھر چھوڑا۔ واپسی پر میں اور میرا شوہر اپنے گھر آ رہے تھے، اس سلسلے میں بہت رات ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے کہا کہ آج تمہاری وجہ سے ایک لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت خراب کرنے سے بچ گئی، اور ایک ماں کو اس کی بچی واپس مل گئی، جس کو اس نے مرا ہوا سمجھ کر اس کا سوگ بھی منا لیا تھا۔ تم جو بھی کرتے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن آج تمہاری وجہ سے کسی کا گھر بچ گیا ہے، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ شوہر نے کہا کہ میں بھی کچھ اچھے کام نہیں کرتا، آج کے بعد نہیں کروں گا، لیکن آج واقعی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کوئی اچھا کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ کتنی دعائیں دے رہے تھے، اور یہی دعائیں ہمارے لیے بہت بہتر ہو جائیں گی، اور میں تو یہ سب اسی لیے کرتا تھا کہ گھر میں کوئی اچھی چیز لا سکوں۔ صرف 3 وقت کی روٹی کرنا تو صرف سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بس آپ کام کریں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ جاتے جاتے ہم نے اس قبر کو دوبارہ سے بند کر دیا تاکہ یہ بات کم سے کم لوگوں کو پتہ چلے۔